نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے پیارے پیارے بچوں، نوجوانوں، یہاں آوا بابو، تو یہاں ایک دم سامنے آوا۔ نوجوانوں، چھوٹا سا عمل ہے، عمل بہت بڑا ہے۔ عمل بظاہر بہت چھوٹا ہے کہ ہم نے 20 منٹ 25 منٹ اپنا یہاں وہاں پتہ نہیں کتنا ضائع کیا ہوگا۔ اگر ہفتہ واری کوئی اللہ کے اس دین کو پھیلانے کے لیے، امر بالمعروف کے لیے اور نہی عن المنکر کے لیے، اگر کسی نے ہفتے میں ایک دن 20-25 منٹ دے دیا تو وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن میں شریک ہے جس مشن کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ وہ یہ کہا جائے گا کہ منکرات کو روکنے میں، یعنی جو سماج میں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اس کو روکنے میں اور بھلائی کو پھیلانے میں نبی کے مشن کو آگے بڑھانے میں وہ شریک ہے۔ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والوں میں گنتی ہوگی تو اس شخص کی بھی ہوگی، اور یہ اتنا بڑا کام ہے، یہ نبیوں والا کام ہے جو اس امت کو سونپا گیا، بہت بڑا کام۔ اب اس میں بات بہت ساری یہ آتی ہے کہ یار ہم بھی تو بہت کچھ نہیں کرتے، ہم میں بھی تو کمیاں ہیں۔ تو کمیاں ہیں تو کیا ہوا، ہم انسان کے بچے ہیں، فرشتے وہ ہیں جو غلطی نہیں کرتے، ہے نا؟ شیطان وہ ہیں جو غلطی کیے رہتے ہیں، شرماتے نہیں۔ ہم انسان کے بچے ہیں، غلطی کیے ہیں اعتراف کرتے ہیں اور توبہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ہم ایسے ہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں اور توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ تو اب اس میں ایک چیز کی فکر چھوڑ دینی ہے کہ یار ہم تو بہت اچھے لوگوں میں نہیں ہے، ہم سے گناہ ہو رہا ہے، ہم سے گناہ ہو رہا ہے تو ایک تو نیکی بھی ہو رہی ہے۔ اگرچہ ہم بہت سارے نیک اعمال نہیں کر رہے ہیں، آدمی کہے گا نا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے یہ نہیں پڑھی۔ جو عمل ہم چھوڑیں گے، بزرگوں نے لکھا ہے جو عمل ہم چھوڑیں گے اس کا گناہ ہوگا، لیکن جو عمل ہم کریں گے اس کا ثواب ملے گا۔ کوئی عمل کسی ثواب کو روکتا نہیں ہے۔ مثلاً ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی لیکن روزہ رکھ رہا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے، نماز نہیں پڑھتا۔ ایک آدمی کا ایک پہلو کمزور ہے، 5 ٹائم کی ڈیوٹی نہیں کر پا رہا ہے، لیکن روزہ رہنے میں بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہی آدمی جس میں ہزاروں عیب دکھائی دیتے ہیں کہ روزہ رکھنے میں ایک دم ٹائٹ ہے۔ تو اب اس وجہ سے وہ ایک عمل تھوڑی چھوڑ دے گا کہ یار وہ روزہ نہیں، نماز نہیں پڑھتا ہوں تو روزہ کیا رکھوں، ایسا نہیں ہے۔ نماز چھوڑنے کا گناہ اس کو ملے گا، لیکن روزہ رکھنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح ایک بہت بڑا دین کا حصہ ہے، کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی سماج میں جو منکرات پھیلے ہوئے ہیں ان کو روکنا۔ اب بہت سارے منکرات میں تو ہم خود ملوث ہیں، تو آدمی سوچے گا کہ یار ہم تو خود ملوث ہیں تو ہم کاہے کو روکیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے سگریٹ پیتا ہے، ایک آدمی نہیں پیتا ہے، تو چائے زیادہ پیتا ہے۔ ایک آدمی ہے کوئی اور نشہ کرتا ہے، تو ایک آدمی ایک دوسرے کو سمجھاتا رہے۔ ایک دوست نے سمجھانے میں اتنا اثر ہے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے لوگوں میں سے ایک لوگ تھے، انہوں نے کہا میرا ایک دوست سگریٹ پیتا تھا،
اور قرآن کی آیت ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے رہو، نصیحت کرنا مومنوں کو نفع دیتا ہے۔ تو کہا میں نے اپنے دوست سے کہا، جب خوب اچھی ہم لوگوں میں باتیں ہوتی تو میں ایک بار کہہ دیتا، ارے کیا خوب ہی ہوتا اگر تم سگریٹ بھی نہ پیتے، اتنے اچھے آدمی اگر ایک اچھائی جڑ جاتی تو کیا خوب ہی ہوتا۔ تو کہا کہ میں اپنی ڈائری میں نوٹ کرتا تھا کہ اتنی بار ہوا، اتنی بار ہوا۔ کہے جب 84 بار جب اس نے ایسے ہی سگریٹ پھینک دیا اور اس نے کہا کہ اب وعدہ کرتا ہوں آج سے سگریٹ نہیں پیوں گا، تو کہا میں نے جا کے ڈائری میں دیکھا تو 84 بار میں نے جب کہا تو 84ویں بار میں بھی وہ اثر ہوا۔ تو آدمی سمجھتا ہے یار اس طرح کی مجلس تو ہوتی رہتی ہے، کہاں کوئی اثر ہوتا ہے، کوئی برائی تو نہیں چھوٹ رہی ہے، جو لوگ لگے ہیں اس میں وہ بھی برائی میں لگے ہیں۔ تو کوئی فرشتہ تھوڑی ہے، ہم انسان ہیں، ہمارا تعلق انسانوں سے، ہماری رشتہ داریاں انسانوں میں ہیں، ہم گنہگار لوگ گنہگار ہے کہ نہیں؟ ہم فرشتوں کے ماحول میں تھوڑی رہیں گے، ہم دوستی بھی کریں گے تو انہی عیب والوں سے کریں گے، ہم رشتہ داری بھی کریں گے تو انہی عیب والوں سے کریں گے، ہے نا؟ کیونکہ ہمارا تعلق انسانوں سے ہے اور انسان خطا کا پتلا ہے، اس میں کمیاں ہیں، اور اپنے دوستوں کو کمیوں کے ساتھ نہ قبول کریے تو پھر تنہا رہیے۔ کسی دوست کو یہ سوچیے کہ یار ایسا دوست ملے جو فرشتہ ہو، پھر تنہا ہو جائیے، پھر کوئی رہے گا ہی نہیں آپ کے ساتھ۔ اگر آپ سوچئے کہ کوئی ایسا رشتہ دار ہو جس میں کوئی کمی نہ ہو تو پھر آپ رشتہ داری بہن بیٹیوں کو کنوارا رکھیے۔ تو یہ اثر ہوتا ہے، جیسے دیکھیے پتھر پہ پانی گرتا ہے، قطرے قطرے گرتا ہے، قطرے 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 گرتا ہے، ایک دن آتا ہے پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے، چٹان میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ پہلے قطرے میں بھی اثر تھا لیکن ظاہر بعد میں ہوا۔ تو اس طرح کے کام جو یہ شروع کیے گئے ہیں، بظاہر اس کا کوئی بہت اسکوپ نظر نہیں آتا، لیکن ایک کام تو پکا ہے کہ ہم نبی کے مشن میں شامل لوگوں میں شامل ہیں، ہے نا؟ اگرچہ ہم نے بہت ساری برائی ہے لیکن ہم نبی کا مشن ہاتھ سے پکڑ لیے ہیں۔ ہفتہ میں کتنا 25 منٹ آدھا گھنٹہ ہماری کتنی مجلسیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ہم یہاں جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں یہ تھوڑی سوچتے ہیں کہ یار یہ سب بچے ہیں تو یہ اس میں اب کوئی عیب نہ رہے۔ ارے بولنے والے میں خود بہت عیب ہے، میں کوئی بہت اچھا آدمی تو مجھے نہیں لگتا کہ میں ہوں، میں اپنے عیبوں کو جانتا ہوں، میرے اندر بھی عیب ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ ملی جلی سرکار رہے، کچھ برائی رہے تو کچھ بھلائی بھی رہے، بھلائی کا غلبہ رہے، بھلائی زیادہ رہے، ہے نا؟ تو 51% پہ پاسنگ ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ بھائی دنیا کے قانون میں تو 33% میں پاسنگ ہے، تو اللہ تو ارحم الراحمین ہے، جب وہ پاس کرنے پہ آئے گا تو سب سے میرٹ لو کر دے گا نا، پاسنگ کی میرٹ۔ بیٹھاؤ بابو عدنان کو، بیٹھاؤ، بیٹھ جاؤ، آ جاؤ، کچھ لوگ ادھر آ جاؤ پنکھا کے نیچے، اس میں بھی پنکھا ہے بہت بڑھیا۔ اب یہ اگر اس کام کی اہمیت سمجھتے ہوئے آپ لوگ اگر اس کام کی اہمیت سمجھتے ہوئے اس کو ایک کام کرو کہ یہ ہفتہ واری 20 منٹ 25 منٹ دو، اور اس کا جو میرے اندر جو داعیہ پیدا ہوا وہ یہی کہ دیکھو کہنے سننے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے ایک اثر رکھا ہے۔ جب کہنے سننے میں اثر ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم لوگ ہر ہفتہ میں ایک پروگرام کریں کوئی فرق نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ فرق دیر میں ظاہر ہو، وقت لگے ظاہر ہونے میں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کے دو مقاصد اہم ہیں۔ ایک مقصد خاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کی کمزوری کو بھی جانتا ہے۔ ایک مقصد یہ کہ انسان نوجوان نکمہ نہ ہونے پائے۔ نکمہ بنانے والی کون کون سی چیز ہے جو انسان کو ناکام بنا دیتی ہے؟ جیسے کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں بیٹ اور لے کے جاؤں اور پہلی بالنگ پہ آؤٹ ہو جاؤں، کوئی چاہتا ہے؟ ناکامی کسی کو پسند نہیں۔ آپ لوگوں میں سے کسی نے اگر ہائی اسکول کا ایگزام دیا ہو، محنت نہ کی ہو لیکن ٹینشن بہت زیادہ رہتا ہے، 12 کا دیا ہو، محنت نہ کی ہو لیکن تب بھی ٹینشن بہت زیادہ رہتا ہے۔ اور جس بیچارے نے تو نیٹ کی یا UPSC کی پڑھائی کی ہے، ڈھنگ سے اچھی محنت کی، اس کو تو بہت زیادہ ٹینشن رہتا ہے۔
تو ایسا کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میرا جب نام آئے، رزلٹ آؤٹ ہو تو فیل میرا نام ہو، ناکام لوگوں میں نام ہو، ایسا کوئی چاہتا ہے؟ ایسا کوئی نوجوان نہیں چاہتا. تو ہم سب نہیں چاہتے، یہاں جتنے لوگ ہیں کوئی نہیں چاہتے کہ ہم اس دنیا کے ناکام اور نامراد اور بدنصیب انسان ہو، ایسا کوئی نہیں چاہتا. اب اللہ تعالیٰ نے وہ جڑ بتا دی ہے کہ کون سی ناکامی کی، ہے نا، ناکامی کی نامرادی کی وجہ، وہ خاص وجہ کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے نہیں دیکھا لوگوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. خواہشات کو معبود بنا لیا. خواہشات کیسے معبود ہوئی ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک نفس ہے جو خواہش کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ خواہش کرتا ہے. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ نفس کی بیماری جو ہے نا وہ پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں لگے گی. ڈاکٹر زیادہ بیمار ہوتا ہے. مجھ سے ایک آدمی نے کہا مولوی لوگ ہی زیادہ بگڑ رہا تھا. میں کہا ڈاکٹر زیادہ بیمار ہوتا ہے. کورونا میں کل پہلے زور میں ڈاکٹر مر گئے ہیں. اتنے ڈاکٹر مر گئے کہ کم، اس لیے کہ مرض جو ہے نا مریض سے زیادہ ان کو سابقہ ہے، تو ان کو زیادہ خطرہ ہے کہ یہ مرض میں مبتلا ہو جائے. تو نفس ہمارا نفس یہ بہت زیادہ خواہش کرتا ہے. تو اگر ڈاکٹر پرہیز نہ کرے تو اس کو انفیکشن زیادہ لگ جائے گا، وہ زیادہ بیمار ہو سکتا ہے. ہاسپٹل میں مریض زیادہ آتے ہیں تو اس کو بہت سارے امراض جو ایسے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو لگ جاتے ہیں، تو ڈاکٹر کے بیمار ہونے کے زیادہ چانس ہیں. تو ہم سب اگر اپنے آپ کو بچائیں گے نہیں، ہم سب بیمار ہو جائیں گے. بڑے لوگوں سے بڑے گناہ ہونے کے خطرات ہیں، ہے نا. جو جتنا پڑھا لکھا ہے اس کو زیادہ خطرے میں ملوث ہو جانے کے خطرات ہیں. تو اب ہم سب کو دیکھنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ نفس کو کہا ہے کہ اس نے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. دیکھو توجہ اللہ، اس دنیا میں آنے اور کامیاب ہونے اور 100% کامرانی کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دل کی توجہ اللہ کی طرف ہو. ہمارے دل کی توجہ، ہم یاد الہی ہمارے دل میں بسا ہو. مسلمان کا کام ہی نہیں کہ خالی بیٹھا ہو اللہ کی یاد میں نہ ہو. مسلمان کا کام ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس فالتو ٹائم ہو. مسلمان آج اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج میلاد النبی کی رات ہے نا، کل میلاد النبی ہے. تو اب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو مسلمان کے پاس تو اگر خالی ہے تو اپنے رسول کی زندگی کو پڑھے، آپ کی پیدائش کو پڑھے، آپ کا اس دنیا میں آنا کتنا مبارک رہا، آپ کی پیدائش کتنی مبارک رہی، متبرک رہی، آپ کا وجود شریف کتنا مبارک متبرک رہا. آپ کے آتے ہی ہیں، آپ کے پیدا ہوتے ہی ایران میں فارس میں جو آتش کدہ میں 1000 سال سے، بعض لوگ کہتے ہیں 2000 سال سے آگ جل رہی تھی جو کبھی بجھی ہی نہیں تھی. آپ کی پیدائش ہوئی، وہ آگ بجھ گئی. کسرا کے کنگرے گر گئے ہیں، کسرا کے محل میں زلزلہ آ گیا. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ تارے قریب ترین ہو رہے ہیں، آسمان کے فرشتے مجھ کو سلام کر رہے ہیں، کہہ رہے مرحبا یا آمنہ، آپ کا آنا بڑا مبارک ہے، آپ کا وجود اتنا بابرکت ہے کہ آپ آئے تو دنیا روشن ہو گئی. آپ جہاں جب پردہ فرمائے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کے گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہے نا. آخرت ہر اعتبار سے آپ کے لیے اپڈیٹڈ ہے دنیا سے، ہے نا، دنیا سے اپڈیٹڈ ہے. اور باریک باتیں ہیں اس میں، بہت جانے کی باتیں نہیں، لیکن اپڈیٹڈ ہے. آپ وہاں اس جہان میں گئے تو اور اپڈیٹڈ ہے. کہاوت ہم لوگ بچپن میں سنے تھے، اس کو تو کہیں پڑھا نہیں، کہ اکبر کو ایک بار سوار ہو گیا کہ قبر میں رہیں گے کیسے. تو سب لوگ اپنی اپنی دلیلیں دے رہے تھے. بربل نے کہا کہ ارے وہاں کو کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تھے زمین کے تو دنیا روشن ہو گئی، اب نیچے چلے گئے تو زمین کے نیچے سب روشن ہے، وہاں کوئی دقت ہے نہیں، اندھیرا ٹینشن آپ نکال دیجیے. تو یہ نفس ہماری خواہش کر لیتا ہے. یہی ہم کو ناکام بنانے والی کون چیز ہے، یہی نوجوانوں کو جاننا ہے. دیکھو ہر وہ چیز
جو تمہاری فکروں کو کھینچ لے، جو تمہاری توجہ کو کھینچ لے۔ مسلمان اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر اس کی توجہات، اس کا تزکیہ ہو جائے اور اس کی توجہات تمام طرف سے ہٹ جائیں تو اس کے دل میں ایک ایسی قوت ہے کہ خود بخود یہ اللہ کی طرف کھینچ جاتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اس کو اللہ کی پیاس اور اللہ کی طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ہماری توجہات کیا ہیں؟ ہماری توجہات کے مرکز 3 ہیں، یہ آپ لوگ سمجھ لو اور اس میں غور کرو کہ یار ہم کس میں پھنسے۔ تو دیکھو، پھنسنے کی ایک لمٹ ہے، ایک لمٹ کے اگر پار پھنس گئے تو پھر آپ نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا، پھر یہ صحیح ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی خواہشات گناہ کے درجے میں ہیں، ایک تو آپ کی خواہشات کفر کے درجے میں پہنچ گئی، آپ نے خواہشات کو خدا بنا لیا۔ گناہ کے درجے میں یہ ہے کہ دین کا کام بھی ہوتا رہا، کچھ گناہ بھی ہوتا رہا ہے، لیکن خواہشات خدائی درجے میں چلے گئی، آپ نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا کہ اب دین کا کام آپ سے ہو ہی نہیں رہا ہے، ہم سے ہو ہی نہیں رہا ہے۔ اب نہ دین کی بات سننے کا من کہتا ہے، نہ دین کی بات کرنے کا من کہتا ہے، نہ دین کی مجلس میں بیٹھنے کا من کہتا ہے، تو سمجھ جاؤ کفر کا درخت پیدا ہو گیا۔ قرآن میں ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ جو لوگ کافر ہیں، جب اللہ یکتا کا ان کے ہاں ذکر ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے، ان کے دل بجھ جاتے ہیں، آخرت پہ ایمان نہیں رہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب اللہ کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ کرو بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو کہیں ہم بھی ایسے نہ ہو جائیں کہ کہو کہ یار دین کی مجلس سے آؤ تو نہیں من کہہ رہا، دل بجھ جاتا ہے، کہو لوڈو کھیلو تو ایک بھیڑ لگ گئی ہے، کہو یار گیم ہوگا تو بھیڑ لگ گئی۔ تو اس کا مطلب اب ہم اس لیول پہ جا رہے ہیں کہ ہمارے اندر سے ایمان سرک جائے گا، کھسک جائے گا کسی طرح سے اگر ہم ایسے چلے گئے۔ مومن کی مثال دی گئی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومن کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہو جاتا ہے نا تو اس کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور مومن کی مثال قرآن میں جگہ جگہ دی گئی، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، اللہ نے قرآن اتارا، بہترین پڑھی جانے والی کتاب ہے، تقشعر، جو رونگٹے کھڑے کر، مومنوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب قرآن پڑھتا ہے، اس کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ من جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین، جو اس کی جلدیں نرم ہو جاتی ہیں، اس کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر، وقلوبہم الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے اس کی جلدیں نرم ہو جاتی ہیں، اس کے دل نرم ہو جاتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، یخشون ربہم۔ تو یہ سب علامت ہے۔ اسی لیے حسن بصری سے کسی نے پوچھا، فرمایا کہ دیکھو اگر 3 چیزوں میں تمہیں اللہ کی رحمت کا ظہور نہ ہو تو سمجھ جاؤ تمہارا دل نہیں کباڑا ہو گیا۔ کہا جب تم نماز پڑھو اور تمہیں رحمت محسوس نہ ہو تو سمجھ جاؤ دل کباڑا ہو گیا، اس کو بگڑ گیا، بنواؤ۔ جب تم قرآن پڑھو اللہ کی رحم اور محسوس نہ ہو تو سمجھ جاؤ دل کباڑا ہو گیا، اور جب تم ذکر کرو تو سمجھ جاؤ، اور اللہ کی رحمت محسوس نہ ہو تو سمجھ جاؤ دل کباڑا ہو گیا ہے۔ تو ہمارا دل کیا ہو گیا؟ کباڑا ہو گیا، کیونکہ اب ہمیں اللہ کے نام پہ بلاؤ اچھا نہیں لگتا، اللہ کے نام کی مجلس اچھا نہیں لگتی، ہاں کوئی اوٹ پٹانگ کی مجلس ہم کو اچھا لگتی ہے۔ تو اب ہم کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارے دل سے اب ایمان کھسک رہا ہے، سرک رہا ہے، ہم میں مرض لگ گئے۔ مرض کیا لگتے ہیں؟ مرض کی تفصیل ایک تو اصول ہے، ایک فروع ہے۔ تفصیل میں یہی ہے کہ انسان کے اندر 2-3 مرض لگ جاتے ہیں۔ ایک مرض سب سے زیادہ عورت کا لگ جاتا ہے نا، عورت کا جب مرض لگ جاتا ہے کہ عورت کی خواہش، یہ سب میں ہے، بوڑھوں میں بھی رہتی ہے نا، یہ کوئی یہ نہیں، نوجوانوں میں زیادہ رہتی ہے۔ جب اس کی خواہش، دیکھو یہی اسی سے بچنا ہے، اسی سے ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہم ناکام نامراد لوگوں میں سے نہ ہو کہ کوئی آدمی اس کے عشق میں ایسا مبتلا ہو جائے کہ اب اللہ رسول نماز قرآن کا کام ختم، تو سمجھ جاؤ کہ یہ ختمے میں چلا گیا، اب اس کے دل سے ایمان سرک رہا ہے۔ تو اب اس کی مثال ہے کہ اس کے اعضاء، آنکھ سے، کان سے، ہاتھ پاؤں سے گناہ صادر ہوتے ہیں، بد نظری کرتا ہے۔ اس کے 3 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ 3 درجے ہیں۔ 3 درجوں میں سے کسی نہ کسی درجے
کسی عورت کے خاص عورت یا عورتوں میں سے عام عورت کی طرف دل متوجہ ہو جاتا ہے. جب دل متوجہ ہو، پہلا یہ ہے کہ دل تو متوجہ ہے لیکن نماز روزہ بھی چل رہی ہے تو گناہ میں ہے، گناہ میں مبتلا ہے نا. ابھی اس کو توبہ وبہ کرنا بہت تیزی سے کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ دل اتنا متوجہ کہ اور چیز ہے مشکل سے یاد کر پا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں پہلے درجے کو کہتے ہیں کہ اس کو وہ ہے الفت ہو گئی. دوسرے درجے میں کہتے ہیں محبت ہو گئی. جب محبت ہو جاتی ہے تو کچھ کام کرو بھولتی ہی نہیں ہے. ایسا بھی ہوتا ہے، اس کا تجربہ تم لوگوں کو بھی ہوگا، سب کو ہے، ہم کو بھی ہوگا، ہے کہ نہیں. ہر آدمی اسی عمر سے گزرا ہے تو محبت ہو گئی. کہتے ہیں اب اور چیز کوئی کام کرو بھولتی ہی نہیں. تو نامحرم کے تعلق سے اگر دل میں ایسا تعلق ہے تو یہ ڈرنے والا ہے کہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو، ایسا نکاح کرو، ایک کرو، دو کرو. ہماری دیکھو پھوپھی آئی تھی بہت سمجھا رہی تھی نوجوانوں، یہ نوجوانوں نامحرموں کو چکر مت پڑو، نکاح کرو، ایک کرو، دو کرو، تین کرو، چار کرو، لیکن نکاح کرو. اس لیے کہ یہ ایمان لکھے. پھر اس کے کہتے ہیں عشق. عشق میں جب آدمی مبتلا ہوتا ہے، یہ ناکام ہونے والی چیزیں بتا رہا ہوں. اگر محبت ہو گئی تو آپ کام کے نہیں رہ گئے. حقیقت بتا رہا ہوں. اگر کسی عورت کی محبت میں کوئی گرفتار ہو گیا تو کام کا نہیں رہ جاتا. ہر دم توجہ ادھر کھینچی رہے گی، نہ دنیا کا کام نہ دین کا کام. کامیابی سے مراد یہ نہیں ہے کہ خالی آخرت میں ناکام ہوتا ہے آدمی، دنیا میں بھی ناکام ہوتا ہے. اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ میں یا میرا گھر میرے لوگ بچے ہیں یا میں بچا ہوں. ہم سب گناہ گار ہیں. ہم سب اگر علم رکھیں گے تو بچ جائیں گے، اگر علم نہیں ہوگا تو بچیں گے نہیں، ہے نا. جو ہم اپنی حالت ایسی دیکھیں کہ یار اس کی وہ بھول نہیں رہی ہے کسی حال میں، تو سمجھو خطرے کی نشان پہ لال نشان پہنچ گئے. اور تیسرا ہے عشق کا درجہ. عشق کا درجہ کیا ہے معلوم ہے؟ عشق کا درجہ یہ ہے کہ ہم اس کے علاوہ کوئی یادیں نہیں آ رہا ہے. وہ تو سہاریاں کا مجنوعہ تھا نا، اس سے میں نے خود پوچھا، میں نے کہا کہ تم کو کیا ہو گیا؟ کہ میں چلتا ہوں اس کی صورتیاں میرے سمنوا رہتی. میری خالہ کی پھوپھی کی لڑکی تھی. اب عاشق ناکام نامراد ہو گیا، دنیا کے بھی کسی کام کا نہیں ہے، آخرت کے بھی کسی کام کا نہیں. اب ایسے لوگوں سے خطرہ ہے. حکیم اختر صاحب نے کہا ہے کہ ایسا آدمی جو دل میں غیر محرم کی محبت رکھتا ہے، خطرہ ہے کہ اگر اس نے چوکس و چوبند نہیں رہا، چاق و چوبند نہیں رہا تو خطرہ ہے اس کا ایمان خسک جائے گا، ہے نا. اس لیے نکاح کرو، ہے نا. اپنے کو یہ میں خاص نوجوانوں میں یہی بات کہتا ہوں. میرے بھی بیٹے ہیں، میرے بھی بھتیجے ہیں، میرے بھی بھانجے ہیں. میں کسی کو بری نہیں کرتا، خود اپنے کو بری نہیں کرتا. میں احتیاط نہیں کروں گا، میں بھی غلطی میں مبتلا ہو جاؤں گا. میں کسی پر کچھ نہیں کہتا ہے، بس یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کی نقصان کو نہیں سمجھے تو ایک دن آپ خواہشات کو خدا بنا لیں گے اور اسی میں ملوث ہو جائیں گے. اور ایک بڑا مرض اور بتاتا ہوں جو نفس کے اندر پیدا ہوتا ہے، بڑائی کا مرض. بڑائی کے بھی 3 درجے ہیں. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن میں مستکبرین مختال فخور لفظ آیا ہے. آدمی بڑائی چاہتا ہے، بڑائی چاہتا ہے، ایکٹیویٹی سے چاہتا ہے، لیکن زبان سے نہیں کہتا، دوسروں سے بھی نہیں کہتا کہ تم لوگ مجھے بڑھاؤ، لیکن ایکٹیویٹی ایسی کرتا ہے کہ لوگ اس کو بڑا سمجھیں. جب آدمی اس برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایسی غلط سلط ایکٹیویٹی کرتا ہے، آؤ بھاؤ اس کے ایسے رہتے ہیں کہ لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یار یہ بڑا بننے کا اس کو مرض ہے. لوگوں میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. اچھا کوئی آدمی بتائے ہم کو کوئی آدمی بتایا کہ اگر ہم آپ کو لگ جائے کہ حافظ جی بڑا بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اچھے لگیں گے؟ انسانی فطرت ہے. کوئی بھی آپ کو اگر لگ گیا کہ یہ بڑا بننا چاہتا ہے وہ پہلے نظر سے گر جاتا ہے. لیکن آدمی اپنے بڑا بننے کی 100 تدبیریں اختیار کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں مستکبرین، بڑائی چاہنا. دوسرا ہے مختال. یہ جب لگ جاتا ہے مرض نا، بڑائی چاہنے والا مرض، تو آدمی پھر حسد کرتا ہے، کینہ رکھتا ہے اور غضب رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، کدورت رکھتا ہے. سب سے برا جو مرض ہے کہ بڑائی رکھنے والے کے دل سے محبت چلی جاتی ہے. اور مومن کا سب سے بڑا جو سرمایہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں جاؤ گے ہی نہیں جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ.
لا تؤمنو ہے حتی تحابو، اور تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم میں آپس میں محبت نہ ہو۔ تو بڑائی میں سب سے بری چیز جو کیا ہے معلوم ہے؟ آپس کی محبت چلی جاتی ہے۔ جب تکبر ہمارے دل میں آ جائے گا نا تو آپس کی محبت چلی جائے گی، اور محبت کا جانا اتنا بڑا نقصان ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ وہ آدمی مومن ہی نہیں جس کی مسلمانوں میں محبت، آپس میں محبت ہی نہیں، اور جو مومن نہیں وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب بتاؤ یہ مرض کہاں سے لگتا ہے؟ جہاں ہمارے دل میں بڑائی آئی تو حسد آ گئی، حسد آ گئی تو ہر راستے سے ہم بڑائی ہی چاہیں گے، یہاں تک کہ ہم علم بھی سیکھیں گے تو لوگوں کو زیر کرنے کے لیے، دبانے کے لیے ہے۔ ہم علم دین بھی سیکھیں گے تو لوگوں کو زیر کرنے کے لیے۔ لکھا علم دین بھی اگر کسی نے سیکھا اور اس کی نیت یہ رہی کہ ہم لوگوں کو زیر کریں گے تو لکھا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ علم دین صرف اس لیے سیکھے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ بڑائی اگر علم دین کے راستے سے آئی، عبادت کے راستے سے آئی، تو شیطان بھی بڑا تکبر کیا تھا، عبادت کے بلبوتے متکبر رہا، علم کے بلبوتے متکبر رہا، وہ جہنم میں جائے گا۔ 70,000 سال کی عبادت اس کے کام نہیں آئے گی۔ اتنا برا مرض ہے تکبر، اور حسد ہو جاتی ہے تو اتنی پریشانی رہتی ہے، کینہ رہتا ہے، کدورت رہتی ہے، نفرت رہتی ہے، عداوت رہتی ہے، دشمنی رہتی ہے، ظلم رہتا ہے، ہر دم آدمی شکوہ شکایت، غیبت، بدگمانی، اپنا وقت کہاں ختم کر رہا ہے۔ حسد ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے آدمی حاسد جسے محسود کی شکایت کرتا ہے، تو اپنی تکبر ہو جاتا ہے تو بہت سا اچھا عمل کرنے کے لیے دکھاوا کرتا ہے کہ یار ہم لوگوں میں اچھے کہے جائیں، تو بہت سارے خدمت کے کام اس لیے کرتا ہے۔ خدمت کا کام سب سے اونچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہے جیسے وہ اللہ کے راستے میں جہاد میں ہو، وہ ایسا ہے جیسا ہمیشہ نماز میں ہو، وہ ایسا ہے جیسے ہمیشہ روزہ رکھتا ہو۔ لیکن اگر اس کی نیت بدل گئی کہ اس کے دل میں حسد آ گئی، اس کے دل میں تکبر آ گیا، تو چاہے گا کہ اب ان کاموں سے بجائے اللہ کو راضی کرنے کے لوگوں میں عزت پائے، تو اب اس کی تمام محنتیں کیا ہو گئی؟ ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی۔ تو سب سے برا مرض یہ ہے کہ تکبر سے نیت میں فساد آ جاتا ہے، نیت میں فساد آ جاتا ہے، ہماری نیتیں بگڑ جاتی ہیں۔ جب میں حسد آتا ہے، کینہ آتی ہے، تو ہماری نیت بگڑ جاتی ہے، سارے اچھے اعمال ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ بڑائی بہت زیادہ، دیکھو یہ دونوں مرض نوجوانوں میں اور اس وقت ہمارے لوگوں میں لگا ہوا ہے۔ دوسرا درجہ بڑائی کا یہ ہے مختال کا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایسا ہے لوگوں کے ذریعے ماحول بناتا ہے۔ تنی وہ ہم نے مشاعرے میں اس کو بہت دیکھا، تنی بول دیے عالمی شاعر ہے، میں نے خود سنا، خوب مجھے ہنسی آتی تھی، ایک جگہ بیٹھ گئے شاعر لوگ تھے، تو یہ ہمارے درمیان موجود ہیں عالمی شاعر، واہ 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 واہ، ماحول بناتا ہے کہ لوگ میری بڑائی کریں، اپنے منہ سے نہیں کہتا، نفس میں کچھ تہذیب بچی ہے، تو ان سے کہتا ہے تو میں چاہیے کہہ دیے مورے کموا کل گنائے دیے نا، ڈھائی گنائے دیے، ہاؤ گنائے دیے، اب اس کا سب بیکار ہو گیا۔ اسی طرح بڑائی کا ایک درجہ کیا ہے؟ فخور، آدمی غرور میں آ جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا، خود کہتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، ارے میں نہ رہے ہوتے تو ایسا ہوتا ہے، فلانی جگہ تو میں ہی ہے ہوں کہ میں بچا لی ہوں۔ اب یہ سب کہہ کے اپنا تمام اعمال ضائع کر رہا ہے، لوگوں کی نظروں سے گر بھی رہا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، اور بھی چیزیں، بہت لمبی بات نہیں کرنی ہے، بس اصولی بات یہ کرنی ہے کہ ہم کو اپنی نفس کی ان خواہشوں سے، بڑا بننے کی خواہش، ان سے بچانا ہے تاکہ ہم کام کے بنیں۔ جب ان چیزوں میں ہم مبتلا نہیں بنو تو حقیقت میں ہم کام کے بنیں گے۔ جو آدمی ان چیزوں سے بچ گیا وہ امت کا سرمایہ ہے، اپنے گھر کا سرمایہ ہے، اپنے خاندان کا سرمایہ ہے، وہ اپنے معاشرے، اپنے محلے کا سرمایہ ہے۔ لیکن جو ہے وہ ایک کامیاب انسان ہے، پھر اس آدمی کی تعریف خود بخود ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتا لیکن اس کی ہوتی ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے، اس کو سیلوٹ کیا جاتا ہے، اور ایک زمانہ آتا ہے وہ بابائے قوم ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بابائے قوم ہے، قوم کا رہنما ہے، قوم کا رہنما ہے۔ لیکن ان اگر خواہشوں میں ہم مبتلا ہیں تو ہم ایک ناکام آدمی بن کے رہ جائیں گے۔ تو ہم سب کو کیا بننا ہے؟ ایک کامیاب آدمی بننا ہے۔ تو میں نے تھوڑے سے اصول بتا دیے کہ ہماری نفس کہاں کہاں لگتی ہے نا، ہماری نفس کی خواہش کہاں کہاں چپک جاتی ہے۔ تو ہم کو اگر، اسی لیے کافروں کا جتنا نام ہے سب زیادہ تر 90% قرآن میں متکبرین نام رکھا ہے نا، علیہ صفی جہنم مسول للمتکبرین۔ یہاں متکبرین سے مراد کیا ہے؟ کافرین ہے، لیکن متکبرین کہا گیا۔ اتنا اللہ کو ناپسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رائے کے دانے کے برابر کسی کے دین
सीने में अगर तकब्बुर है तो जन्नत में नहीं जाएगा, उसका ठिकाना जहन्नम ही है, इतना बुरा मर्ज है। और जो इसका सबसे बड़ा नुकसान आपस का इत्तेहाद खत्म, आपस की मोहब्बत खत्म, आपस में नफरत, आपस में कदूरत, आपस में कीना, आपस में बुग़्ज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको दूर करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज ना बताऊं, अवला अदुल्लुकुम इज़ा फ़अलतुमूहु तहाबबतुम, जब तुम इसको करो, मैं ऐसी चीज ना बताऊं जब तुम इसको करो तो तुम आपस में मोहब्बत करने लगो। अफ़शुस सलाम, सलाम को फैलाओ, सलाम करो, बड़ा छोटा ठोके जाओ, है ना, इंतजार मत करो वो करेगा, हम सलाम करो, सलाम करते रहो, मोहब्बत बढ़ जाएगी। मिलने जुलने से मोहब्बत होती है, एक जगह साथ खाने से मोहब्बत होती है, एक जगह साथ बैठने से मोहब्बत होती है। तकब्बुर को छोड़ दो। हमारी ख्वाहिशात में दो ख्वाहिश, देखो नौजवानों में माल की मोहब्बत नहीं होती, इसलिए मैंने इस पर तकरीर नहीं किया। नफ्स एक ख्वाहिश करता है माल की, नौजवान को तो रोकना पड़ता है, ये तो पा जाए तो खजाना उलाट दे, है ना, खत्म कर दे, कारून खजाना पाए ये भी बहा देगा। माल की ख्वाहिश बूढ़ों में होती है, इतनी होती है पूछो मत, है। मरने वाला आदमी महल बनाने के चक्कर में, मैं 70-80 साल के आदमी देखे हो कि वो कहता बस थोड़ी सी जिंदगी मिल जाए महल बनाना। अल्लाह माफ करे, बूढ़ों को हिर्स ज्यादा होती, इसलिए मैंने माल के बुखल पर, माल की मोहब्बत पे कोई तकरीर नहीं की। ये 2 तकरीरें मैंने किया है सिर्फ इसलिए कि तुम में से कोई नाकाम इंसान न बने, तुम लीडर बनो, तुम बाबाए कौम बनो, तुम अपने घर का, मिल्लत का, कौम का सरमाया बनो, तुम अपने कौम के रहनुमा बनो। और रहनुमा बनने के ये उसूल हैं जो मैंने बताए, और ये जब बन जाओगे तो ये काम के हो जाओगे। और हम सबको करनी क्या है, करनी है, देखो 2 काम आज आपसे, आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं। एक ये है कि देखो हमेशा इतने लोग बैठे हुए नहीं मिलेंगे, हमेशा इतने लोग इकट्ठा नहीं होंगे, लोग हैं उब जाएंगे, कुछ कम आएंगे, आना तो चाहिए, नबी का काम है, नबी के काम वालों में शामिल हो जाओ। हर आदमी अपने दोस्तों से खुद मुलाकात करे, जो कुछ यहाँ सुना है उनको सुनाए, है ना, और उनको इस मिशन से जोड़े कि यार ये मिशन है, इसको जुड़ना है। और करना क्या है, गांव में कोई ऐसा मुझे आइडिया नहीं, न मेरे पास सब अक्ल है, न मेरे पास सब इल्म है, न मेरे पास सब सलाहियत है। मैं तो आज बहुत बीमार, 1 हफ्ता से हूँ, तो मूड नहीं था ये करने का, लेकिन मैंने कहा यार हफ्ता में 1 दिन आता है, नागा नहीं होना चाहिए, है, नागा हो जाएगा तो उसका नुकसान होगा। तो आप सब लोगों से मुझे राय लेना है कि गांव में क्या अच्छा किया जाए जिससे गांव को नफा हो, क्योंकि नफा बख्श कौम हमको बनना है। नफा बख्श कौम वही बन सकता है, बड़े लोगों ने लिखा है, थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि ताकत इज्तिमाइयत में है। अच्छा, गुरूर इकट्ठा नहीं होने देता, बस अगर तकब्बुर ना हो तो हम सब इकट्ठा रहेंगे। हम सबको इकट्ठा ना दे होने वाली चीज तकब्बुर है। ताकत इज्तिमाइयत में, यूनियन 2 आदमी है ना, 2 आदमी की ताकत 2 आदमी की नहीं है, 11 आदमी की है। 3 आदमी की ताकत 111 आदमी की ताकत, ऐसे डिजिट भागती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुर रुफका अरबातुन, आज भी 4 लोग इकट्ठा हो जाएं, 4 लोग एक जमाना पलट देंगे। वह खैरुर रुफका अरबातुन, 4 साथी बेहतरीन रुफका में से हैं, बेहतरीन साथी लोग हैं, है ना। आप एकदम हिम्मत मत हारो, इसमें से अगर 4 ठो मजबूत पैदा हो गए जिन्होंने ठान लिया। हमारे हजरत एक बात कहते थे, काम हमेशा एक आदमी करता है, ट्रेन में इंजन एक ठो रहता है, सब डब्बा उसी स्पीड चलते हैं, कोई बता नहीं पाएगा इंजन नहीं लगा, उसी स्पीड चलते हैं, और मंजिल भी सबकी एक है। तो अब हम सबको क्या करना है, एक कोई निजाम, आप सब लोग राय दीजिए कौन सा निजाम बनाया जाए। गांव में सबसे कौन अच्छी चीज है कि लोगों की बहुत जरूरत, हमको 2-3 चीज समझ में आई। देखो खैर आदमी कोई आलिम है तो इल्म से अपना नफा पहुंचाए, है ना, आलिम है, इल्म रखता है तो अपने इल्म से हमारे गांव को नफा पहुंचा सकता है। कोई आदमी अहले माल है, उसके पास, हमारे पास माल ना हो तो हम कहाँ से माल से नफा पहुंचाएंगे। कोई आदमी के पास जान है, अपने जान से, 3 चीजों से हम नफा पहुंचा सकते हैं, आलिम अपने इल्म से, अहले माल अपने माल से, अहले जान अपने जान से। तो हम सब तीनों चीजों से कैसे गांव को नफा पहुंचाएं। जैसे मैं, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं 2-4 बात कर लेता हूं, जैसे अब सैफ है, आलिम है, ये वक्त दे दे, कभी मैं नहीं, एक दिन मैं नहीं रहा, प्रोग्राम ही नहीं हुआ है,
تو ایک یہ اپنے علم سے نفع پہنچا سکتا ہے. اور اسی طرح آپ لوگ جب بلایا جائے اس کال کو اہمیت دو، اس کال کو اہمیت دو اور نبی کے اس کام میں شامل ہو جاؤ. نبی کا کام کیا ہے؟ منکرات سے روکنا. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے. ایک گاؤں میں بہت نیک آدمی ایک قبیلے میں ایک علاقے میں رہتا تھا، بہت نیک، اتنی عبادت کرتا تھا، ولی تھا اللہ کا. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کا جاؤ پلٹ دو، اس گاؤں کو پلٹ دو. تو جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ ولی رہتا، بہت نیک بندہ رہتا، کہا بس وہیں پھروا لگاؤ جہاں وہ بیٹھا ہے نا، چوکیہ کے نیچے مت لگاؤ. کہا کیا ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ میرے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی، جوں نہیں رینگ رہی ہے. وہ تسبیح بھاجے جا رہا ہے. مجھے بھی ڈر لگی یار، کچھ چیزیں مجھے دکھائی دے رہی ہیں تو کچھ کر نہیں رہا ہوں. تو بچوں سے میں نے کہا، اسی میں موجود کچھ بچے تھے، میں نے کہا یار مجھے ایسا دل کہہ رہا ہے. اب جیسے مجھے میرے اندر انسانی احترام بہت ہے. جیسے میں آپ لوگوں کو بتاؤں، مجھ سے محلے کا کوئی 90% آدمی مجھ سے کہہ چکے ہیں کہ اپنے دروازے سے لڑکوں کو بھگاؤ، اپنے دروازے سے لڑکوں کو بھگاؤ. تو وہ لڑکے جب میں دیکھتا ہوں تو کوئی ان کا بھائی ہے، کوئی ان کا بیٹا ہے، کوئی جیسے اگر مجھ سے آپ کو تعلق ہے تو میرے بیٹے کو بھگاتے ہوئے شرم لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ کوئی میرا پڑوسی ہے، کوئی میرے خون خاندان کا ہے. تو مجھے لگا کہ یار یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو کچھ غلط نہیں ہے. اس کا دوسرا حل ان کو بھگاؤ، یہ تو میرے بھائی ہیں، کوئی میرا پڑوسی ہے، کوئی میرے خون خاندان کا ہے، کوئی میرا بیٹا لگے گا، کوئی دوست کا بھائی ہے. تو مجھے تو انسانی احترام کے خلاف لگتا ہے. دیکھو کسی کو، ہاں میں ایک بات اللہ اعلان کہتا ہوں، یہاں گناہ مت کرو. جیسے اگر لڑکی وڑکی سے بات کرنا تو یہاں مت کرو. میں نہیں کہتا مت کرو، یہاں مت کرو، گناہ کا کام مت کرو، ہے نا. کوئی ایسا گیم ویم مت کھولو جس میں لت لگتی ہے، گناہ کام مت کرو. لیکن میں کبھی کسی سے نہیں کہا ہوں کہ یہاں مت بیٹھو، ہے نا. اور جبکہ میرا کوئی نفع نقصان ہے، کوئی نفع نہیں. میری سال میں 5 کرسیاں ٹوٹ جاتی ہوگی، 2 چوکی، 5 کرسی، کوئی فائدہ نہیں. یہ جتنے بیٹھنے والے ہیں کل ملا کے مجھے 5 روپے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ہے نا. نہ مجھے ان کے نفع پہ کوئی نظر ہے. بس یہ میں اگر ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں، احترام ہے ان کا، یہ کہیں نہ کہیں سے میرے اپنے ہی ہیں. کوئی بھائی ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی خون کا ہے، کوئی پڑوسی ہے. اور ان چیزوں کا احترام بہت لازم ہے نا. تو آپ لوگوں سے بھی میں یہی کہتا ہوں کہ 1-2 چیز چھوڑ کے گناہ کا کام یہاں مت کرو، ہے نا. گالی پھکڑ مت دو، اور ایسے گیم مت کھیلو جو لت پڑتی ہے. لڑکیوں سے یہاں بیٹھ کے بات مت کرو. باقی اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، ٹھیک. تو لیکن مجھے خیال آیا کہ یار ہم بھی تو عذاب میں جائیں گے. جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تو خاص لوگوں کو پہلے پڑھتا ہے. ظلموا منکم خاصہ کا لفظ آیا، پہلے خاص لوگ پکڑے جائیں گے، اس میں وہ بچیں گے نہیں. ہاں وہاں آخرت میں عذاب میں الگ ہو جائیں گے، لیکن جب عذاب آئے گا تو سب پہ آئے گا. عذاب سے بچنے کے لیے، اپنے گاؤں کو بچانے کے لیے، اپنے کو باکمال بنانے کے لیے، اپنے کو کام کا بنانے کے لیے اس کام کو کرنا بہت ضروری، بہت ضروری. اور اس میں بہت فائدہ ہوگا. لیکن مجھے خود ہی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیا کیا جائے، کیا لایا عمل. تو آپ سب لوگ مجھے رائے دو ایک کہ یہ کام کیا جائے. مثلا مجھے آیا کہ کبھی ایمرجنسی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے کہ اس ایمرجنسی فنڈ والے کو ہم بھی جائیں گے تو بھائی سوچیں گے کہ یار 1500 میں کام چلے گا نہیں، تو ہم بھی دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. ہر آدمی دائیں بائیں ہو جاتا ہے، اس لیے کہ سب کی پاکٹ کی ایک لمٹ ہے، کہ سب کے خرچ کرنے کی بھی ایک لمٹ ہے. رکھا بھی ہے تو نہیں کرے گا، کسی کو 1 لاکھ انجانے آدمی کو نہیں دے دے گا. تو اسی طرح سے کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے، ایمرجنسی میں محلے پڑوس میں بیمار ہو گیا. اب ہم لوگوں کے پاس کوئی میکانزم نہیں، کوئی سسٹم نہیں اس کی کیسے مدد کی جائے. اگر ہم لوگوں کے پاس کوئی ایسا فنڈ ہو، پھر تیسرا یہ کہ کوئی لڑکی ہے غریب ہے بیچاری پڑھنا چاہتی ہے، کوئی چھوٹا لڑکا ہے پڑھنا چاہتا ہے، مکتب میں جانا چاہتا ہے، ہمارے یہاں آنا چاہتا ہے. تو بھائی اب کچھ اسکول سے لے، کچھ اس کی فیس دے جائے، ہے نا. اس طرح سے کچھ کتاب کا پیسہ ہے وہ تو دینا پڑے گا. تو یہ بہت ساری چیزیں، ڈریس کا پیسہ ہے، کچھ
اگر ایک بیچارہ پڑھ لے گا 5 تک 7 تک 8 تک کچھ کوئی ہنر سیکھ لے گا یا سیکھ لے گی تو وہ اپنی زندگی میں کتنا نفع پائے گی ہے، کتنا بھلا اس سے پہنچے گا. تو اس طرح کا ہمارے گاؤں میں کوئی نظام نہیں. تو ہم دنیا کے ذمہ دار نہیں، کم سے کم ہم اپنے محلے کو بچا لیں، ہے نا، کم سے کم اپنے گاؤں کو بچا لیں، ہے نا. تو ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اور گاؤں کو بچائیں تو اپنے گاؤں کو بچا لیں. اس طرح کی چیز ہونی چاہیے. یہ ہمارا دماغ کہتا ہے. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بتاؤ ہے نہیں؟ بتاؤ. سب لوگ اگر اس طرح کی چیز ہو تو بہت سارے لوگوں کو بھلا ہو جائے اور کسی پر بوجھ نہ ہونا. اور اس کا ثواب کتنا ہے معلوم ہے؟ السائی علی الارملۃ والمسکین کالسائی فی سبیل اللہ. جو کسی بے کس کی، بیوہ کی اور کسی مسکین کی مدد کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے. وَأَحْسِبُهُ قَالَ كَالْقَائِمِ لَا يَفْطُرُ. اور میں گمان کرتا ہوں، راوی کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا، اور دوسری حدیثوں میں، دوسری حدیث کی کتابوں میں کھلا ہوا ہے، وہ ایسا نمازی ہے جیسے ہمیشہ نماز میں، وہ ایسا روزے دار ہے جیسے ہمیشہ روزے میں رہتا ہوں. تو اتنی بڑی نیکی ہے. اور بزرگوں نے لکھا ہے، میں نے ایک مولانا تقی عثمانی کی ایک ویڈیو نوجوان گروپ میں جو ہے سن لے بھیجا ہوں، اس میں لکھا ہے کہ خدمت کے بغیر تو کوئی دین ہے ہی نہیں ہے. اسلام میں خدمت کے بغیر دین کا کوئی تصور نہیں ہے. انہوں نے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی بات سن سکتے ہیں ہم سب. تو ایک ایسا نظام ہونا چاہیے. ایک تو یہ ہونا چاہیے. تو اب اس میں سے کیسے بنے یہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. اس کے لیے بھائی اگر بلایا جائے تو آپ لوگ ساتھ چلیں گے. مان لیجئے کہا جائے چلو اس میں کچھ لوگوں سے چندہ مانگا جائے، کچھ لوگوں سے ملا جائے، تو آپ سب لوگ ساتھ رہو گے نا انشاءاللہ ہے. اور دوسرا کام یہ کہ آپ لوگوں کے بہت سارے جاننے والے دوست ہیں، ان سے خود ملو، یہ جو باتیں سنے ہو سناؤ اپنے ڈھنگ سے، اپنے طریقے سے. اور جہاں ضرورت پڑے مجھے بلاؤ، جب چاہو گے بلاؤ گے، میں اپنے آپ کو خالی کر لوں گا. آپ ایک آدمی سے بھی جیسے ہمیشہ اتنی بڑی میٹنگ نہیں ہوگی، ہے نا. اور خالی ہفتہ واری پروگرام نہیں ہوگا، ہفتہ واری تو ہوتا ہی رہے گا. خصوصی ملاقات کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، ہے نا. خصوصی ملاقات کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. دیکھیے یہاں روکا نہیں جا رہا، آپ لوگ جو کر رہے ہو کرو، جس میں مبتلا ہو اس میں مبتلا رہو، ہے نا. بچنے کی کوشش کرو. برائی جب جان گئے ہو کہ اس سے ہمارا یہ نقصان ہو جائے گا تو خود بخود بچنے کی فکر ہوگی کہ یار ہم برباد کیوں ہوں، ہم ناکام انسان کیوں بنے، ہم ایک کامیاب انسان بنے. تو اب آپ لوگ ایک چیز اور ٹھانیے، جیسے گروپ میں ہے، گروپ میں میسج کرنا چاہو گروپ میں کر دو، گروپ میں میسج کر دو. کوئی مشورہ دینا چاہو گروپ میں بھی دے سکتے ہو، اور آپ سب لوگ دے سکتے ہو. مشورہ دیکھو نہ مانا جائے تو برا نہ مانو. جب تک جو برا مانے وہ مشورہ دینے کا حقدار نہیں، ہے نا. مشورہ خوب دیتے رہو. ہو سکتا ہے نہ مانا جائے اسی میں خیر ہے، ہو سکتا ہے مان لیا. مشورہ کی یہ ایک حقیقت ہے کہ جب 10 لوگ مشورہ دیں گے تو 9 لوگوں کا تو مشورہ رد ہوگا نا، ایک ہی کا مانا جائے گا نا. تو 9 لوگ ناراض ہو جائیں تو پھر مشورہ دوسری بار لینے کی نوبت نہیں آئے گی. مشورے کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ایک خلیفہ ہو، یہ ہمارے حضرت نے ہم کو ایک کتاب پڑھائی، بلایا، میں یہاں سے گیا، حضرت کہ تمہارا انتظار کر رہا تھا. میں نے کہا کیا بات، اتنی اہم بات ہے. تو شاید مولانا تقی عثمانی کی کوئی مسئلے کی کتاب تھی، بلایا، کہا دیکھو یہ پڑھو، تمہارے لیے سوچ رہا تھا تم آ گئے. تو اس میں لکھا ہے کہ اگر ایک خلیفہ ہو، ساری دنیا اس خلافت کے زیر نگی ہو، 200 ملک کے گورنر آئیں اور خلیفہ کسی اہم امور میں سب سے مشورہ لے، سب سے مشورہ لے، اور سب لوگ اپنے اپنے مشورہ دیں، اور خلیفہ اس میں سے کسی کی نہ سنے، اپنی ایک رائے قائم کرے، اس پر عمل کرے، اسی میں خیر ہوگا. تو مشورہ لینے کا مطلب آپ کے دماغ میں جو نئی نئی آئیڈیاز آ رہی ہیں، مشورہ لینے والا اس لیے لے رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ میرے دماغ میں نہ آئی ہو، آپ کے دماغ میں نہ آئی ہو، آپ کے دماغ میں نہ آئی ہو، ہے نا. اور جب اس نے دیکھا خلیفہ نے کہ یار جو میرے دماغ میں آئی ہے وہی صحیح ہے، تو اسی طرح سے ابھی اس کا میں کوئی ذمہ نہیں لوں گا، پہلے ہی بتایا ہوں نا. جس کو بھی بنایا جائے گا میں اس میں کچھ نہیں لینا چاہتا، نہ تو میں خالی اس کا مبلغ بننا چاہتا ہوں، ہے نا.
मेरी दिली ख्वाहिश है मैं इस जो काम हम लोग शुरू किए मैं मुबल्लिग रहूं, है मुझसे जहां आप लोग बुलाएं कि इनको समझाओ, ये बात समझाओ, सब ठीक। तो जहां इस चुना गया, जैसे हमारे इनको चुना गया है, क्या नाम, हंजला को अमीर चुना गया है, तो अमीर इनको चुना गया है, ये अमीर हैं, ये लड़कों को इकट्ठा करने की जहां काल दे देंगे हम सब लोग जाएंगे, वहां सब लोग जाएंगे, है ना। तो इसी तरह से अब मान लीजिए मैं सरपरस्ती कर दूंगा, बस इतना ही ना, सरपरस्ती कर दूंगा, मुबल्लिगी काम कर दूंगा, लेकिन इसी तरह से किसी को खजांची आपस में चुन लिया जाएगा, है ना, किसी के मशवरा कर कुछ चुन लिया जाएगा, लेकिन राय सबसे ली जाएगी। अब राय देने के बाद अगर किसी ने कहा भाई खजांची इनको बनाओ, किसी ने कहा इनको बनाओ, किसी ने उनको बनाओ, अब अगर 10 आदमी ने 10 लोगों का नाम दिया तो एक के आदमी को तो बनाया जाएगा, तो 9 नाराज हो जाए तो बात गड़बड़ हो जाएगी, है ना, समझ रहे हो ना। तो इसी तरह मशवरा की हकीकत जान लो। मशवरा इसलिए दिया जाता है ताकि आपके दिमाग में अल्लाह ताला ने कोई नई बात डाल दी हो तो उसका फायदा ले लिया जाए, है ना। तो एक तो मशवरे की जरूरत है कि आप लोग मशवरे देते रहो। एक तो ये कि खुसूसी मुलाकात के लिए मुझे अगर आप लोग समझो कि यार 1-2-3 लोगों को मैं फला दिन फला जगह इकट्ठा कर लूंगा और हाफिज जी आप बात कर लीजिए, तो मैं वहां बात कर लूंगा ना, 2-3 लोगों से बात कर लूंगा और उनको समझाऊंगा कि देखो आप खड़े हो जाओगे तो आपके खड़े होने से कितना फायदा हो जाएगा, है। देखो कोई आदमी, एक चीज बहुत अहम समझ लो, कोई कद काठी से हसब नसब से कोई बड़ा नहीं। एक आदमी 6 फुट का है, बहुत ऊंचे खानदान का है, बहुत है, जिसने अपने आप को बनाया, किस बनाया मतलब नफ्स की ख्वाहिशात से आजाद किया, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ा, है ना, और इल्म में फजीलत हासिल की, इल्म में फजीलत हासिल की। ये आप में से कोई हो सकता है, कोई जिसने अपने नफ्स पे मुजाहिदा किया है। वफ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन दरजा, यहाँ मुजाहिदीन मुराद जो घर से निकले हैं, जो बैठे हैं। एक आदमी बहुत सलाहियतमंद है, काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसकी सलाहियत क्या मतलब है। एक आदमी निकल पड़ा है जो उसके सामर्थ्य है, अपना सामर्थ्य लेके, है, तो अल्लाह इसी से काम लेंगे। आप में से कोई छोटा नहीं है, आप पहले ही समझिए। कोई भी लायक और फायक बरतर बन सकता है। 2 काम, एक काम नफ्स को छुड़ाए बुरी जगहों से, एक काम अपने इल्म में फजीलत हासिल करे। एक चीज तो हम सब लोग आज तय करें, आज मिलादुन नबी का मौका आ रहा है कल, हम बरेलवी तो नहीं है कि मिलादुन नबी मनाएंगे, लेकिन हम अपने नबी की मोहब्बत फर्ज है ना। अपने नबी की जिंदगी पढ़ें, सब लोग पढ़ें, अपने घर में किताब ले लें, पढ़ें घर के सामने पर। हम अपने नबी को नहीं जानते। बरेलवियों ने एक काम तो बहुत अच्छा किया है, अपने नबी की सीरत का तज़किरा बहुत करते हैं। अगर उसके साथ कुछ खुराफात ना करते तो बहुत अच्छे थे। हदीस पाक में ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नास अजमईन। तुम में से कोई आदमी मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि रसूल की मोहब्बत, यानी मेरी मोहब्बत औलाद से, माँ बाप से और कुल मखलूकात से ज्यादा ना हो जाए। जब तक नबी की मोहब्बत इतनी ना हो जाए तब तक मोमिन नहीं हो सकता। जब पढ़ेंगे नहीं तो मोहब्बत कैसे होगी, जब जानेंगे नहीं तो मोहब्बत कैसे होगी। नबी की सीरत से एकदम वाकफियत नहीं है। तो आप सब लोग इंशाअल्लाह वादा करें हम नबी की जिंदगी पढ़ेंगे, है ना, पढ़ेंगे ना। तो अपना कुछ वक्त निकालो, खूब खेल रहे हो खेलो, घूमो फिरो, गुनाह का काम छोड़ दो, थोड़ा वक्त हफ्ता में निकाल लो और नबी की सीरत पढ़ो। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही।